بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدا کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے والا شداد کون تھا اور کس قوم سے تھا، اور وہ قوم کتنی طاقتور اور شان و شوکت والی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں مکمل تفصیل اس ویڈیو میں۔ میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اباسین جرگہ۔ دوستو، ہزاروں سال قبل نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سام اور ان کے بعد ارم اور ارم کے بیٹے اور اس کے نسل کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جو کہ قرآن اور مختلف کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور بہت بڑے بڑے قد والے تھے۔ یہ قوم سرکش تھی اور بہت ہی نافرمان تھی۔ ہر شخص کا قد تقریباً 12 گز ہوتا تھا، اور طاقت کی اگر بات کی جائے تو یہ بڑے بڑے پتھر ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے اور بہت ہی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ یہ لوگ ارم نامی ایک بستی میں رہتے تھے، جہاں یہ اپنے گھر عام طور پر پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتے تھے اور باقاعدہ ان میں ڈیزائنز بناتے تھے، جو کہ آج کل کے زمانے میں مشینوں پہ بھی اسی طرح ڈیزائن نہیں بنائے جا سکتے۔ جس بستی میں یہ لوگ رہتے تھے، یہ بستی ان کے دادا کے نام سے منسوب تھی۔ جب یہ لوگ بہت زیادہ ترقی کی اور امیر ہو گئے تو اس بستی اس علاقے پر قابض ہو گئے اور اپنے طاقت کے نشے میں اور طاقت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور سرکشی اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور ہود علیہ السلام نے ان کو کافی نصیحتیں کی، لیکن یہ لوگ نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو طوفان کے ذریعے برباد کر دیا۔ اس قوم میں دو مشہور لوگ تھے جو کہ دونوں بھائی تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد، اور یہ دونوں بادشاہ تھے۔ شدید کے مرنے کے بعد شداد تخت پر بیٹھ گیا اور اپنے دور میں ایک وسیع رقبے پر قابض ہو گیا اور دنیا کے کئی سلطنتوں کے بادشاہوں کو اپنے ماتحت بنا لیا، اور جلد ہی طاقت اور دولت کے نشے میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو پرستش کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہود علیہ السلام نے بہت نصیحتیں کی اور اس وقت کے نیک اور بزرگ لوگوں نے بھی نصیحتیں کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن طاقت اور دولت کے نشے میں وہ کسی کی نصیحت نہ مانی اور شداد پر نصیحتوں کی کوئی اثر نہیں ہوئی، اور اس نے جواب دیا کہ جو شان و شوکت اور طاقت دولت میرے پاس اب ہے، اس سے زیادہ مجھے اللہ کیا دے سکتا ہے؟ سب کچھ تو میرے پاس ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی کا اطاعت کرتا ہے تو یا تو عزت اور منصب کے لیے کرتا ہے اور یا دولت کے لیے، اور یہ سب میرے پاس آلریڈی موجود ہے، تو میں کیوں کسی اور خدا کا عبادت کروں؟ لوگوں نے کافی سمجھایا کہ یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ ادھر رہنے والا ہے اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو شداد نے اس میں سوال کیا کہ جنت کس طرح ہوگا؟ تو نیک اور بزرگ لوگوں نے اس کو وہ بتایا جو ان کے علم میں تھا اور جو پیغمبروں کی تعلیمات کے ذریعے ان کو بتایا گیا تھا۔ تو انہوں نے اسی طرح جنت کی خوبیاں بتا دیے۔ تو اس نے متکبرانہ انداز میں جواب دیا کہ میں ایسا جنت خود بنا سکتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اور اس نے اپنے 100 گورنروں کو بلایا اور ہر 1000 بندوں پر ایک ایک گورنر کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ پوری دنیا سے تعمیرات کے جتنے بھی ماہر لوگ ہیں ساروں کو بلا کے میرے شہر عدن بھجوا دو، اور اپنے ماتحت بادشاہوں کو حکم دیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے ملکوں کے سونے اور چاندی کے پہاڑوں سے سونا اور چاندی نکال کر اینٹیں بنا کر عدن بھجوا دے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کی دیواریں کڑی کر دی گئی اور مختلف قسم کے قیمتی پتھر، لال جواہرات سے سب دیواریں سجائے گئے۔ ہر ایک دیوار کی بلندی 1000 گز ہوتی تھی اور گہرائی اتنی تھی کہ پانی سے دیواریں مل گئی۔ شہر کی ساری 4 دیواریں اسی طرح کی گئی اور 4 دیواریں کے اندر 1000 محل تعمیر کرائے گئے۔ یہ محل 1000 ستونوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر ستون میں لال جواہرات، سونا، چاندی وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ اس قسم کے دیواریں شہر کے چاروں طرف تعمیر کروائے گئے اور شہر کے درمیان میں ایک بڑی نہر بنائی گئی، جس سے مختلف چھوٹے بڑے نہریں نکالے گئے، حتیٰ کہ ہر محل کے طرف نہریں نکالے گئے، اور ان نہروں کے کناروں میں مصنوعی سونے اور چاندی، جواہرات وغیرہ کے درختی بھی بنائے گئے، پرندے بنائے گئے۔ شہر کی سب دیواروں کو قیمتی عطر لگائے گئے،
پورے شہر میں ریشم کے قالین بچھائے گئے اور نہروں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں، شراب، میٹھی پانی، دودھ وغیرہ بہائے گئے۔ ہر قسم کے ہنرمند افراد کو حکم دیا کہ اپنے کام پہ لگ جائے، اور حکم دیا گیا کہ اس شہر کے لوگوں کو ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کی کھانے پینے کے اشیاء وغیرہ میسر کیا جائے۔ اور جب یہ شہر تقریباً 12 سال کے عرصے میں تیار ہو گیا تو شداد نے اپنے سب امراء اور دولت مند حکمرانوں کو حکم دیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے اس شہر میں آباد ہو جائے، اور خود بڑے لشکر کے ساتھ بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بعض علماء اور بزرگ لوگ اس کے ہمراہ تھے، جو کہ شداد راستے میں ان کے مذاق اڑاتے رہے کہ آپ لوگ اس قسم کے جنت کے لیے مجھے کہہ رہے ہو کہ کسی اور کے سامنے جھک جائے۔ تو دوستو، اس وقت کے لوگوں کا عمر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام 900 سال تک تقریباً زندہ رہے۔ ویسے شداد کی ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ میں بھی اتنا زندہ رہوں گا، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے باقی زندگی اس شہر میں گزاروں گا۔ شداد وہاں پہنچتے ہوئے لوگوں نے پراتفاق استقبال کیا اور اس کے اوپر سونا اور چاندی نچاور کرتے رہے، اور جب شداد دروازے کے قریب پہنچا اور گھوڑے سے اترنے والا تھا، جب ایک پاؤں رکاب میں رکھ دی اور دوسرا پاؤں چوکٹ کے قریب رکھنا چاہا، اور اچانک ایک اجنبی شخص سامنے آیا تو شداد نے حیرانگی سے دیکھ کر پوچھا، کون ہو تم؟ تو اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں، آپ کا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو شداد نے کافی منت کر کے کہا کہ مجھے اتنا وقت دو کہ میں اپنے جنت کے اندر جا سکوں اور اس کو کم از کم دیکھ سکوں، لیکن ملک الموت نے جواب دیا، نہیں، مجھے ایسا حکم نہیں ہے۔ پھر شداد نے گھوڑے سے اترنے کے لیے مہلت مانگا، لیکن ملک الموت نے کہا، نہیں، اتنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ لہٰذا شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ کے قریب، اور اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر میں ایک ہولناک چیخ مار دی، جس کی وجہ سے وہ پورا شہر سب کچھ کے ساتھ ہوا میں اڑ کر ریت ہو گیا اور برباد ہو گیا، اور شہر کا نام و نشان مٹ گیا۔ دوستو، قرآن کریم اور حدیث میں اس شہر کا ذکر موجود ہے۔ شداد کے ہلاکت کے بعد وہ شہر لوگوں کے نظروں سے اجل ہو گیا۔ دوستو، ایک صحابی جس کا نام حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ایک دفعہ وہاں چلا گیا، جو کہ اس وقت اچانک اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا۔ تو اتفاقاً وہ اس شہر کے اندر چلا گیا، اور وہ اندر جا کے 2 بڑے بڑے دروازے دیکھ لیے اور بڑے بڑے دیواریں دیکھ کر اور اس شہر کا سب کچھ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آیا تو سوچا کہ اس شہر کے دروازوں اور دیواروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شداد کی جنت کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اور وہ مزید اندر چلا گیا۔ جب اس نے دیکھ لیا تو وہاں شہر اور درخت بھی اسی طرح موجود تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھائے جو کہ وہاں موجود تھے، اور دمشق میں پہنچ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا صورتحال بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ کیا یہ شہر آپ نے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بیداری کی حالت میں، اور تمام نشانات کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر حیران ہوئے اور علماء کرام سے تحقیق کیا کہ کیا دنیا میں بھی ایک ایسا شہر گزرا ہے؟ تو جواب ملا، ہاں، قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو لوگوں سے ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور مزید کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے اس میں ایک شخص جائے گا، وہ چھوٹے قد اور سرخ رنگت کا ہوگا، اس کے گردن پر تل کا نشان ہوگا، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں جا پہنچے گا اور اس نشانیوں کو دیکھے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یقیناً یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔
تو دوستو یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو مال اور دولت کی طاقت میں اتنا مغرور ہو جاتے ہیں جو کہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ دوستو یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، چاہے جتنا مال و دولت ہو سب نے مر جانا ہے اور مال و دولت نے ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔